میں ایک صرف چھوٹا سا درویش ہوں، اس کی ضرورت نہیں تھی خان صاحب۔ عالمی اردو مرکز کے صدر عباسی صاحب، منتظمین، اکابرین، مہمان خصوصی، چیف پیٹرن تحسین الحق حقی صاحب، عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ اکابرین اتنے اچھے مقالے اور منظوم تعریفیں بابا اردو کے حق میں کر چکے ہیں، سلام، ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو انہوں نے جو مقالے پڑھے اور جو منظوم تجزیے پیش کیے، تو میں مختصر وقت میں یہ چاہوں گا کہ کچھ فکریں ہیں، کچھ تجزیے ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہم بات آگے کیسے بڑھائی جائے، اس پر میں کچھ مختصر گفتگو کروں گا۔ اور اس سے پہلے ایک شعر عرض ہے: خوشبو کی مہک بن کے بکھر جائے گی اردو، خوشبو کی مہک بن کے بکھر جائے گی اردو، یہ وہم ہے اے دوست کہ مر جائے گی اردو۔ بڑی سی دلچسپی چاہ رہا تھا میں اکابرین کی اجازت سے۔ میرا صرف یہ فخر ہے کہ اردو بولنا کے ایک خاندان میں میرا پروان چڑھی۔ بڑا فخر تھا کہ میں اردو بولتا ہوں، لیکن اب احساس ہوا کہ میں اردو کی نقل کرتا رہا ہوں، اب عقل سے اردو سمجھ کے بولنی چاہیے۔ تو کچھ عمر کا بھی تقاضا ہے۔ قادری صاحب ماشاءاللہ جوان ہیں تو ہم نوجوان ٹھہرے۔ اردو جو ہے، میں جو بات کروں گا پہلے زبان پہ کرنا چاہوں گا کہ زبان اردو کیا ہے اور بابا اردو کا ان سے یہ عشق کیوں تھا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے کچھ تحقیق میں مبتلا تھا میں، تو مجھے ایک روحانی بے چینی ہوئی کہ ایک بزرگ 90 سال میں تقریباً 75 سال، اتنی توانائی کہاں سے اس میں آئی، اس میں اتنی روحانی قوت کیسے آئی کہ اس نے شادی نہیں کی، اس نے پارٹیشن کے وقت روپیہ پیسے کی بجائے 15,000 نادر کتابوں کو ٹرنکوں میں لے جانے کا قصد کیا اور دلی سے کراچی کا سفر اس عمر میں کیا۔ تو ایسی کیا بات تھی کہ بابا اردو مولوی عبدالحق اتنے پروانہ اردو تھے؟ تو جواب میرے اندر سے یہ آیا کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ فارسی زوال پذیر ہے، انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے خلاف کیا ماحول ہے۔ شاہ ولی اللہ کے عقیدت مند تھے، وہ سر سید احمد خان کے ہم اثر تھے، علامہ اقبال اور حالی کے عقیدت مند تھے، تو اردو کے عاشق تو انہیں ہونا ہی تھا۔ لیکن میری دانست میں انہوں نے اردو پر توجہ اس لیے دی کہ وہ یہ سمجھتے تھے، اور مجھے بھی یہ چند گزشتہ راتوں میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اردو کی خدمت دراصل اسلام کی خدمت ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ہندوستان سے ہوں، پاکستان سے ہوں، ویتنام سے ہوں، یمن سے ہوں، اس سے ذرا اوپر آئیں، یہ غور کریں کہ عربی کے بعد کیا کریں؟ اردو ہی ہے جس میں فقہ، سنہ اور اسلامی کتب ہے، تو خزانہ تو اردو میں یہ کیا کیا جائے؟ چاہے آپ انڈونیشین ہو یا چاہے آپ کینیڈین ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس پہ آپ سوچیں گے تو اہل پاکستان پہ ڈبل فریضہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تو قومی زبان ہے، تو ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو میری دانست میں چھوٹا منہ بڑی بات تحقیقی مقالے پہ انشاءاللہ ابتدا ہو گئی ہے، اور عالمی اردو مرکز مبارکباد اور تحسین کے لائق ہے۔ تالیاں ہو جائیں ان کے لیے۔
پچھلے ہفتے میری یہ سوچ تھی، میری یہ خواہش تھی جو اللہ نے پوری کی ان سب لوگوں کے تعاون سے، کہ عالمی مرکز اردو، بابائے اردو اور اردو نیوز یہ ایک ایسا مثلث ہے کہ اس کے جھنڈے تلے بابائے اردو کی شان میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ نیت صاحب منزل آسان، الحمدللہ ہم غالباً 70 افراد کو تخمینہ تھا ہمارا، 250 افراد ہیں جن میں خواتین بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کی شرکت اور دلچسپی کا بہت بہت شکریہ. ہم سب ممنون ہیں، بلکہ غالباً اردو زبان بھی ممنون ہے. 900 سال کے ارتقاء کے بعد اردو آگے آئی ہے، تو یہ کوئی عام زبان نہیں ہے. بابائے اردو میری دانست میں اردو زبان کا سب سے اہم حوالہ تھے. بلکہ اگر میں چند سیکنڈ کے لیے مفتی بنوں تو وہ اردو زبان کے پیغمبر تھے. اور آج تارکین وطن جو کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ اور سعودی عربیہ، شرق الاوسط میں بھی آئے ہیں، جب ان کی نسل آگے پروان چڑھ رہی ہے تو غالباً وہ یہ سمجھیں گے، ضرور کہیں گے نہیں کہ نماز بھی پڑھو، اور اپنے بچوں سے کہیں گے اردو بھی پڑھو. کہ جب ان کی توجہ ہو اور والدین حیات نہ ہو تو اردو زبان لکھنی اور پڑھنی تو چاہیے. اور واقعی یہ فیکٹ ہے کہ رسم الخط کے خلاف سازش کی گئی. میرے بچپن کے پرانے دوست ہیں جو یو پی کے فارغ التحصیل ہیں، اردو بہت اچھی بولتے ہیں لیکن اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور واقعی یہ بھی اعزاز حیدرآباد دکن کو جاتا ہے کہ پہلی غزل وہیں سے لکھی. اور واقعی کچھ فکر کے دارے ہمیں بھی ملے ہیں کہ فکر، عمل اور سرمایہ. بہت شکریہ فلکی صاحب. تو اردو زبان جو ہے وہ 900 سال کے ارتقاء میں آگے بڑھی ہے، تو سوچا جائے کہ اب کیا کیا جائے. اردو زبان اگر لشکر ہے تو ہم مجاہد ٹھہرے نا، تو ہمارے فرض ہیں. اور اگر ہم ہندوستان پاکستان سے باہر اوپر آ کے سوچیں تو اگلی نسل ان کا سوچا جائے، کچھ فکریں دیکھی جائیں. بابائے اردو نے جو خدمات اور کارنامے کیے اس پہ مقالے اخباروں میں بھی آ چکے ہیں اور اکابرین بھی آپ کو بیان کر چکے ہیں. اور سوچا یہ جائے کہ اب کیا جائے، وہ ہمیں کیا دے کے گئے ہیں، ہم آگے کیسے بڑھیں. آگے ایسے بڑھیں کہ ہمارے یہ مسلمہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اردو کی خدمت دین اسلام کی خدمت ہے، اور اسی سے ہم آگے بڑھیں. بابائے اردو پہ تو صرف ایک شعر کافی ہوگا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو کیوں نہ ہم بھی تقدیر بدلنے کے لیے نگاہ مرد مومن لائیں اپنی عام زندگی میں. کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جو عملی ہو. کہ فکری نشستیں تو ہوتی ہی رہتی ہے اور آئندہ بھی ہوں گی انشاءاللہ. بابائے اردو سے شروع کیا ہے، آگے بھی ہوگا. دور حال میں کیا کیا جائے؟ بابائے اردو نے بیسیکلی ٹرانسفیوژن کیا ہے. اس کا مجھے کوئی متبادل اردو لفظ ملا نہیں. اسیم حنیف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی لغت میں یہ اضافہ کریں. ٹرانسفیوژن کیا ہے کہ خون بدل دیا. دیکھ لیا کہ رسم الخط کے خلاف سازش ہے، دیکھ لیا کہ دین اسلام کی خدمت اردو کی خدمت ہے. جبھی تو بابائے اردو 75 سال شب و روز اردو کے عشق میں مبتلا رہے. انجمن ترقی اردو ہو یا اردو یونیورسٹیاں، عثمانیہ یونیورسٹی 1918 میں. اس کے بعد بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں، خواتین ذرا غور سے سنیں، کہ 1939 میں اسلامیہ کالج برائے خواتین لاہور میں بنایا انہوں نے. اور اس کے بعد 1949 میں اردو کالج کراچی میں. تو کیوں وہ اردو یونیورسٹیاں بنا رہے تھے؟ کیوں انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی اردو ڈکشنری لکھی؟ نادر نمونوں کو حیدرآباد دکن سے ترجمے کروا کے عام کیوں کیا؟ سیدھی سی بات ہے، فروغ، تحفظ اور نشر و اشاعت اردو
میں شاعر تو نہیں ہوں، اور آج کی بزم کا نعرہ ہے اردو، اور نعرہ اردو ہے بابا اردو. معذرت کے ساتھ مہتاب قدر صاحب جو ہے وہ تنقید کریں گے اس پہ. کچھ عملی اقدامات کیا کیے جائیں صرف 1 منٹ میں. 2 راتوں سے میں نے سوچے، مقالے تو بہت کہے اکابرین نے، ان کو سلام، آپ لوگوں کو بھی سلام کہ آپ لوگ تشریف لائے. کچھ تجاویز، کچھ فکریں، وہ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ون مین کین میک اے ڈفرنس، تو ہمارے تو اتنے سارے مرد و خواتین ہیں، اور وہ بھی سعودی عربیہ میں بلد الامین میں، تو برکت تو ہونی ہے انشاءاللہ. تو کیا کیا جائے؟ نمبر 1، انجمن ترقی اردو کو پھر سے زندہ جاوید کیا جائے. آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں قائم ہے، 200 سے زیادہ شاخیں ہیں. بابا اردو ان کو سلام کہ انہوں نے یہ کیا، لیکن اس کو کس طریقے سے بڑھاوا دیا جائے. تو عالمی اردو مرکز ہے، اردو اکیڈمی ہے، بہت سارے یہ ادارے ہیں کہ ان کی فروغ کے لیے کام کیا جائے، ان کو عمل، فکر اور سرمایہ بھی دیا. تو انجمن ترقی اردو کے مختلف شاخسانوں کو آگے بڑھایا جائے، نمبر 1. اس کے علاوہ تحفظ کیسے کیا جائے؟ میڈیا، رومن اردو نہیں، اردو نستعلیق. فیس بک پہ اردو ہونی چاہیے. مغرب کو یہ بتایا جائے کہ ان کی تقلید تو ہم نے کر لی، اب بھی کر لیں گے، لیکن 100 ملین سے زیادہ لوگ اردو بولتے اور سمجھتے ہیں دنیا میں. اردو دنیا کی 4تھی بڑی زبان، تو ہم تو اس کی زبان و ثقافت کے امین ہیں، تو ہم پہ فرائض زیادہ ہوتے ہیں. میڈیا، فیس بک، نستعلیق، اور اس کو کیسے عام کیا جائے، اس کی نشر و اشاعت کیسے کیا جائے. عام زندگی میں، رشتہ داروں میں، بچوں میں یہ بتایا جائے کہ اردو کی کیا قدر و قیمت ہے، اور وہ بائیں کہنے سے نہیں ہوگی، وہ آگے بڑھنے سے ہوگی. آگے کیسے بڑھا جائے؟ نئے لوگوں کو، نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے. ہم کے بے زمین ٹھہرائے گئے ہیں، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ہم تو بلد الامین میں ہیں، لیکن اس کی برکت سے ہم نوجوان نسل اور پرانی نسل ان کو ملائیں. نئے نسل نگار، افسانہ نگار، خطار، ان کو آگے بڑھایا جائے. نئی نسل ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، پرانی نسل ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، اور نیو ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے. اور ظاہر سی بات ہے اس میں پرانی قدریں ضرور ٹوٹیں گی، تو اس کو برداشت کیا جائے. کیونکہ شاہ ولی اللہ بھی ترقی پسند تھے، وہ مذہب کے خلاف تھے، وہ دین کے داعی تھے. تو ہم بھی دین اسلام کے داعی ہیں. مذہب اور ملا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، میں نے جان بوجھ کے انگریزی بولی، اس کو بائی کریں. تو پرانی قدریں توڑنی پڑے گی. سر سید احمد خان کے عقیدوں کو، ان کے رفقائے خان نے جو کارنامے دیے انجام، ان کو آگے بڑھانا پڑے گا، ترقی پسند بننا پڑے گا، اور اس میں ہمیں پرانی نسل کی مدد چاہیے. اس میں ایک اقدام انشاءاللہ اگلے سال سے ہو رہا ہے، جس میں عالمی اردو مرکز کی طرف معاونت کا ہاتھ ہے کہ ایک ماہانہ یا سہ ماہی اردو مجلہ آگے بڑھایا جائے انشاءاللہ. آپ سب سے معافی، کیونکہ میں تو کافی عرصے بعد سعودی عربیہ واپس آیا، کہ اردو نیوز میگزین بھی ناپید ہو چکا ہے، آواز میگزین بھی ناپید ہو چکا ہے. اگر سمیرہ ہیں تو سن رہی ہیں. تو نئی جدت،
ترقی پسندی ایک نیا مجلہ، اور پھر دیے سے دیا جلے. ذمہ داری ضرور ہونی چاہیے کہ ہم ایکچولی دین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کے سیاسی یا سماجی مقاصد کو سرو نہیں کر رہے. تھنک ٹینک، آخری بات، آخری کلام، تھنک ٹینک بنایا جائے. یہ بھی انگریزی دو الفاظ ہیں، اور ان دو الفاظ میں مغرب نے جیسے مشرق کو مغلوب کیا ہے وہ میں بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم ولایت میں ہوئی ہے. مشرق اور مغرب دیکھا ہے، تھوڑا بہت درپیش ہوں. ان کی اسٹریٹجیز کو کیسے آپ فائٹ کریں، تھنک ٹینک بنائیں، عملی طور سے مختلف کمیونٹیز میں، نئی نسل میں، اور سوچ فکر رکھی جائے کہ بابا اردو اللہ کی مغفرت فرمائے، نعرہ اردو، بابا اردو، اب جو ہمیں دے گئے اس کو آگے کیسے بڑھائیں. ہم میں بھی تو ایسے ہوں کہ جو 75 سال انتھک محنت کریں اردو کی اور اپنی اگلی نسلوں کی کا تحفظ کریں، کیونکہ یہ دین کی خدمت ہے. بابا اردو پہ PhD بھی ہونی چاہیے، تو فکر، عمل اور سرمایہ کو یکجا ہونا چاہیے. لغت پہ حسین حنیف صاحب نے کام کیا ہے، میری دانش میں بابا اردو کے قدموں پہ چل رہے ہیں، تو لغت بھی آگے بڑھنی چاہیے. اور لغت کے ساتھ ساتھ میری یہ تجویز جو مجھ پہ وارد ہوئی الحمدللہ، کہ ایک نئے طرز کی اردو انسائکلوپیڈیا کا بھی انعقاد ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو میری دانست میں یہ فکریں تھی. یوم ولادت بابا اردو سب کو مبارک ہو، عالمی اردو مرکز کو مبارک ہو. آپ سب کا بہت شکریہ، اور نگاہ مرد مومن چاہیے. شکریہ.